بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین، وطن عزیز کو جو چیلنجز نظر آ رہے ہیں وہ ہے دہشت گردی کے خطرات، معیشت کی بہتری اور سب سے بڑھ کر سیاسی عدم استحکام. اور یقیناً موجودہ حکومت ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اکانومی کے حوالے سے بات کریں تو ایک اچھا ہمیں اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. معیشت بہت بہتر ہوئی ہے، اکانومک اسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، بین الاقوامی سرمایہ کاری ملک میں ہو رہی ہے اور جو ہماری اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. اور یقیناً یہی وہ تمام اقدامات ہیں جو ملک دشمن عناصر سے ہضم نہیں ہو رہے اور ملک میں اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری جو ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے. اور یقیناً اس سنگین صورتحال کا ادراک سول اور عسکری قیادت کو بھی ہے. اس حوالے سے مختلف اسٹریٹجی بنائی بھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں یقیناً اس حوالے سے اچھے اقدامات نظر آئیں گے. مگر ان تمام چیزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس سے ملک کو خطرہ اور جس سے نقصان ہوا ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا ہے. اس وقت پی ٹی آئی جو ایک طرف احتجاج کی کال دے رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے بانی انہوں نے 24 نومبر کو احتجاج کی جو کال دی ہے اور مطالبات پورے نہ ہونے تک اس احتجاج کو جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس وقت جو ملک ایک اچھے ٹریک کی طرف جا رہا ہے، معیشت کی بحالی ہو رہی ہے، مختلف ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں اسی حوالے سے، تو اس طرح کا جو احتجاج ہے وہ کیا رنگ لے کر آئے گا. دوسری طرف ہم بات کریں گے علی مین گنڈا پور کی، جو کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف سیم ہاؤس میں بیٹھ کر الجہاد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں. تو یہ کوئی دورہ معیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی جسچر دیں گے اچھا تو ہی مذاکرات کی ٹیبل تک آ سکیں گے. کے پی کے صوبہ اس وقت مالی وسائل اور بد انتظامی میں گھرا ہوا ہے، مگر کے پی کے صوبہ اپنے سرکاری وسائل استعمال کر کے وفاق پر چڑھائی کرنے جا رہا ہے. تو کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر انتشار اور ڈویژن نظر آ رہا ہے. بانی پی ٹی آئی جن کا ایک مورثی سیاست کے حوالے سے بڑا ہی شدید اور بلکہ تنقید زدہ بیانات ہمیں سامنے نظر آتے رہے، مگر اس وقت ان کی اہلیہ بشرا بی بی پارٹی کے اجلاس طلب کر رہی ہیں، سخت احکامات اور اقدامات دے رہی ہیں. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو اراکین ہے، جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، وہ اس ڈویژن اور اس کنفیوژن میں اس احتجاج کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اپنے پینل کا تعارف کرا دوں. بڑا ہی ہمارے ساتھ ایک ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ عبدالصمد یعقوب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. ہمیں اسکائپ پر جوائن کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اختیار صاحب، یقیناً ہر جو حکومت آئی ہے اس نے دہشت گردی کے لیے اقدامات بھی لیے ہیں، مگر دہشت گردی ایسا فریت ہے جو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جا رہا. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم دہشت گردوں کو تو مار دیتے ہیں مگر دہشت گردی کے خلاف جو ہے اس طرح سے اقدامات نہیں لیے جا رہے ہیں. مگر اس وقت حکومت کو بھی اور عسکری قیادت کو بھی اس کی سنگینی کا ادراک ہے. جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں وہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ شازیہ انوائٹنگ می ان یور شو. اور میں آپ نے جو بات کی نا، میں سارا وہ نقشہ اور خاکہ میرے ذہن میں گھومنے لگا کہ 2007 میں جب یہ دہشت گردی کی لہر اٹھی اور یہ بڑے بڑے جوان ہمارے کھا گئی، بڑے اچھے اچھے جرنیل کھا گئی، پولیس کے، ہماری آرمی کے، ایف سی کے، پولیو کے ورکرز، مطلب بہت سارے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے گئی. ضرب عضب، رد الفساد جیسے آپریشنز کے بعد دہشت گردی کو ہم تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کر چکے تھے، ختم ہو گئی تھی. بدقسمتی سے ہماری جو ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی بھی ہے، انہوں نے جو یہ گزشتہ ان کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے سوات کے راستے، کاشغر کے راستے، یہ دونوں رستوں سے انہوں نے دوبارہ ان کو امپورٹ کیا. اور اس سے پہلے انہوں نے پرویز خٹک نے یہ اعلان بھی کیا تھا ان کی پریویس گورنمنٹ میں کہ ہم آپ کو دفتر بنا کے دیتے ہیں، ہم آپ کو جگہ بنا کے دیتے ہیں، آپ آئیے بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم آپ یہاں پہ باقاعدہ اپنی ایکسرسائز کریں. لیکن جب یہ دوبارہ محمود خان کے دور میں ہوا تو انہوں نے یہاں پر یونیفارم پرسنلز کو اٹھا کے وہ پہاڑوں پر لے گئے اور پھر کارروائیاں شروع ہو گئی. یہاں تک کہ پھر ہمارے چیف منسٹر کو اپنی جان بخشی کے لیے 50 کروڑ روپے کا تاوان دینا پڑا تھا. تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو آرمی ہے ویری کیپیبل، بڑی پوٹینشل
اور اس میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ اس کی جڑیں کاٹ سکتی ہے، لیکن ہمیں پولیٹیکلی بھی ایک پیچ پہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مطلب ہم کہیں کہ دہشت گردی ختم ہو اور عبدالصمد یعقوب بھائی جو ہیں تو ان کی پارٹی بولے کہ نہیں ہم تو ان کو دفتر کھولنے دینے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو پھر نہیں ہوگا. ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں ہم اس کو ریجیکٹ کریں اور اس کو نہ قبول کرنے کا ہم آپس میں عہد کریں. ٹھیک ہے، اور وہ ضروری ہے. عبدالصمد صاحب گفتگو سنی آپ نے. دہشت گردی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تو ہر حکومت کا مسئلہ رہی ہے، اور جس طرح ہمارے روزانہ ہمارے سپاہی سے لے کے ہمارے جوان، ہمارے افسران سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر کیا وجہ رہی کہ آپ کے بارے میں یہ الزام لگا کہ 2018 میں جب آپ لوگ کی حکومت آئی تو اس وقت آپ لوگوں نے پریزنٹ پیڈن دہشت گردوں کو دے کر جو ہے ایک ان کو اسپیس دیا، جو آج ہمیں اسی کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے دہشت گردی اور تخریب کاری؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اختیار ولی صاحب نے ایک تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پیش کیا ہے. اس دہشت گردی کی لہر جو شروع ہوئی تھی 2007 ٹی ٹی پی کے فارمیشن کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے آپریشنز کا ذکر کیا اور جس کے نتیجے میں جو ایک سکسیسفل آپریشن سے جس کے نتیجے میں ان کو کنٹین کر دیا گیا، یہ ایک بہت ہی محدود کر دیا گیا. اور وہ دہشت گردی جو تھی وہ پھر جو اس کی دوسری لہر کہہ لیں یا جو وہ دوبارہ سے اپرائزنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فال آف کابل کے بعد اگست 2021 میں جب طالبان کی حکومت آئی. جب طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے ایز اے حکومت، ایز اے ریاست، ہم نے ٹی ٹی پی کو اور ان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا. ان میں سے ایک فیکشن وہ تھا کہ جس کو ہم نے یہ ایمنسٹی دی کہ اگر وہ آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں تو ہم ان کو مین سٹریم میں واپس لے آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی جو افغانستان کے اندر تھے، جن کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا یا جو اپنی دہشت گردی کی وجہ سے فیملیز کے ساتھ موو کر گئے تھے افغانستان، ظاہر ہے انہوں نے واپس آنا تھا. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارا سیز فائر ہوا، اور سیز فائر ٹی ٹی پی کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر ہوا کہ ہم نے ان کو نیگوشیٹ کرنا ہے. ہماری حکومت اپریل 2022 میں چلی جاتی اور یہ نیگوسیشن کا سلسلہ جو ہے اس کے بعد بھی جاری رہا. ریاست پاکستان نے یا اس وقت کی جو بھی حکومت تھی انہوں نے ان کے ساتھ اس جو سیز فائر تھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا. ایکسٹینڈ کرنے کے بعد پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فردر انگیجمنٹ ہم ان سے نہیں کریں گے اور اب ہم ان کو اس ملیٹریلی ہم ان کو جو ہے وہ اس کو ریزالو کریں گے. اب جب آپ ملیٹریلی کسی چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری بات اس میں آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس میں ہمارا جو سٹینس ہے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، یا جو ہمارے اوپر الزام لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، اب نیگوسیشن کا راستہ بند نہ کریں. آپ بے شک جو ہے وہ اپنے آپریشن جاری رکھیں. اب یہ مسئلہ میرا یا نون لیگ کا نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ایشو ہے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی ہمیں سوٹ کرتی ہو اور ہم یہ کہیں کہ جی ان کی حکومت میں دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہمیں سوٹ کرتی ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ابھی بھی اس ایشو کو جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کنکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اپرائزنگ یا یہ جو ہے انسرجنسی یہ اسی طریقے سے ایکسٹینڈ کرتی رہے گی اور اسی طریقے سے دونوں طرفوں سے جو ہے وہ جانے جاتی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو رضا صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے آپریشنز کیے گئے دہشت گردوں کے خلاف، ہم نے ان کی کمر تو توڑ دی تھی، پھر ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، ایک پالیسی، ایک نیریٹو ہم نے بنایا، ہم اس کو کنٹینیو لے کر چلتے رہے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر جس طرح سے دہشت گردی اور تخریب کاری، بالخصوص ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت صحیح ٹریک پر آ رہی ہے، جب پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، سی پیک لے لیں، ایس آئی ایف سی لے لیں، یہ تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں، ایسے میں اس مسئلے کا، دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ابھی تک ہم نے اس کے اوپر جو بات کی وہ سیاست سے ریلیٹڈ تھے. اس پہ میں ایگری کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل اونرشپ، پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے، اسٹیبلٹی ہونا چاہیے. خصوصاً کے پی کا جو صوبہ ہے وہ ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے، اسی طرح بلوچستان کا صوبہ ہے. ان دونوں صوبوں میں ان کی جو پرائیورٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کا جو اولین جو بڑا ایک پرائرٹی ہونی چاہیے وہ امن و امان کا قیام ہونا چاہیے. اس کے بعد اپنے مینیفیسٹوز کے مطابق عوام کو روزگار، تعلیم اور صحت کی فراہمی، اس کے بعد جو ہے ترقیاتی منصوبوں کو آگے چلانا
اور ان کو یقینی بنانا اپنے مینیفیسٹو کے مطابق. اور جو سیاست ہے وہ اس کے بعد آنی چاہیے, اور سیاست اگر وہ کرتے ہیں تو بالکل کریں, لیکن وہ پرامن ہونا چاہیے, اور مرکز کو بار بار ان کو جو ہے تھریٹ کرنا یا وہاں پہ مارچ کرنا میرے خیال میں وہ نامناسب ہے. اس سے جو ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی اور خود جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کا جو فوکس ہے وہ ہٹ جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ بار بار اس طرح کے حملے کرنا یا مارچ کرنا, اس سے خصوصاً راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایجوکیشن میں, میڈیکل سپورٹ میں, سپلائیز میں. تو ایک سنگل ایجنڈا کے اوپر چلتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریوائز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستان کو جو دہشت گردی کا نقصان پہنچا رہا ہے وہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, یہ اس میں را شامل ہے, اس میں ٹی ٹی اے شامل ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے معاون ہے, اس میں آئیسس شامل ہے, اس میں بی ایل اے شامل ہے, اس میں بی ایل پی شامل ہے, اور اس میں ہمارے کچھ ایسے لوکل جس کو ہم خوارج کہتے ہیں, فتنہ کہتے ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے چاہے دوسرے ہمارے لوکل دہشت گرد ہیں, یہ سارے شامل ہیں اور ان کا ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے. جی تو حکومت کو اور عوام کو یہ میرے خیال میں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. پہلے تو اس گٹھ جوڑ کو جو ہے نا وہ توڑنا ہوگا, اور اس کے کیا طریقے ہیں, طریقے دیکھیں ہمیں پتہ ہے لیکن شاید آپ کے تمام جتنی یہ سامعین ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا. نیشنل ایکشن پلان ہے وہ دیکھیں 10 سال پرانا ہے, اور اس کے اوپر میرے خیال میں اس کو ری اپریزل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس ابھی شامل ہو گئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ان دہشت گردوں کی پشپنائی کون کر رہا ہے, انڈیا ہے اور افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ ہے, اور کچھ اور لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کامیاب ہو, یا جو بڑے بڑے ہمارے اکنامک دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہیں, سلیپر سیلز ہیں, ان کو ان کے ایشوز کو ایڈریس جو کرنا ہے وہ تو آپریشن عزم استحکام نے کرنا ہے. میں ذرا سر سے سوال لے لوں. سر, جب عزم استحکام کی بات آ رہی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح سے کنسنسس نہیں بلڈ ہو رہا تھا. بہرحال جس طرح بھی معاملات طے ہوئے, لیکن اس وقت چونکہ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسے اے پی سی کال کریں اس طرح کی, اور پھر آپ اس میں تمام پارٹیز کو لوپ ہولز میں لے اس کو ایک ٹیبل ٹاک کر کے اس کے تمام مسائل کو جو ہے ان کو بتائیں کہ بھئی اس طرح ہم نے اس آپریشن کو کنٹینیو کرنا. دیکھیں میں پہلے جب آپ نے سوال کیا میں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب ہم نے دوبارہ یہ لانچ ہوا اس کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا تھا آپریشن عزم استحکام, پھر اس سے وہ آپریشن کا لفظ بھی ہم نے ہٹا دیا کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کامبنگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دس ول بی ہیلڈ پریسائسلی ان خیبر پختونخوا, اینی ویئر ان پاکستان, کہیں پہ بھی جہاں پہ ٹیررزم کے روٹس ہوں, جہاں پہ ان کے ریزیڈیوز ہوں, تو ان چیزوں کو اس کا کلا کما کرنا ہوگا. بٹ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی کیم ان فرنٹ اینڈ دیٹ واز پی ٹی آئی, جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کو اپوز کرتے ہیں, ہم اس میں ان کا ساتھ. عبدالصمد یعقوب صاحب کی بات سنی, مجھے اچھا لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دہشت گردی صرف وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ سامنے شازیہ خان ہے, یہ اختیار ولی خان ہے, یہ عبدالصمد یعقوب ہے, ان کی کون سی پارٹی ہے, ان کا کون سا مذہب ہے, ان کا کون سا سیکٹ ہے. نو, دہشت گردی ہوتی ہے. یہ جس بھی شکل میں ہو اس کو کنڈیم کرنا, اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے کہ اس ختم ہو رہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو اپنے پولیٹیکل جو آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں یا سکورنگ جو بھی ہے اس کو آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا, اور بڑا بولڈ اور کانفیڈنٹ سٹیپ آپ کو لینا چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا. آپریشن عزم استحکام ہو یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, لیکن یہ کام ہونا چاہیے اور سب کو جو ہے ایک پیج پہ ہونا چاہیے. بیکاز پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, کاروبار بھی ہے, عزت بھی ہے اور شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے. صاحب ایسی سیاست حصول اقتدار کا کیا فائدہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ جی بس
ایک بندہ جو ہے وہ بس وہ ریڈ لائن ہے, پاکستان ریڈ لائن نہیں ہے. ایسے حالات میں جب ہم دہشت گردی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اور KPK میں اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے, اس طرح کی آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت تک کرنے جا رہے ہیں جب تک آپ لوگ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے. آپ لوگ ایک صوبے کے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں, اس کو لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں منڈلائے گا جب اتنے لوگ آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک ریاست, اس ریاست کے ساتھ میرا ایک سوشل کانٹیکٹ, جس کو ہم سپریم لا بھی کہتے ہیں یا جس کو ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں, جو کہ ایک عوام نے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ایک سوشل کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے. اس سوشل کانٹیکٹ کے تحت ریاست کی کیا ذمہ داری ہے مجھ پر اور میری کیا ذمہ داری ہے ریاست کے اوپر, یا میں نے ریاست کے لیے کیا کرنا ہے. جس طریقے سے ریاست مجھے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے, فریڈم آف اسپیچ کی, فریڈم آف موومنٹ کی, فریڈم آف ریلیجن کی, اسی طریقے سے احتجاج کی بات کرتی ہے. اسی طریقے سے وہ جو ریاست ہوتی ہے وہ سوشل کانٹیکٹ, اگر آپ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے گا, یا تو احتجاج جو ہے وہ کسی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کی بات کرتا ہو, یہ کہنا کہ جی اسے اکانومی ڈیریل ہوگی یا اسے جو ہے وہ آپ کے حکومت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا, تو کیا اس آڑ میں آپ ایک شخص کو 1.5 سال سے اس کی آزادی سلب کر کے اس کو جیل میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ کا مطالبہ کیا ہے اور آپ لوگ کا مطلب ایجنڈا کیا ہے اس احتجاج کا؟ دیکھیں, ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو لائی گئی, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکاٹمی آف جو پاور ہوتی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. اس میں جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو جسے ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے, نمبر 1. دوسرا جو ہے ہمارا مطالبہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. اب آپ خان صاحب کے اوپر 200 کیسز بنا کے اگر آپ یہ کہیں کہ جی سب کچھ روٹین میں چلتا رہے اور ایک میجورٹی کا جو ایسے لیڈر وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ آپ لوگ کی مطلب قابل قبول ہے, جس وقت ملک اس وقت ایسے دورائے پر ہے جہاں پہ دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں, پھر معیشت کے ٹریک کو سیدھا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, مختلف تھریڈز ہمیں ہیں, پھر آپ لوگ کا مطلب آپ لوگ مذاکرات کی طرف, آپ کے جو CM KPK ہیں ان کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں بانی PTI کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, تو آپ لوگ کو ایک جسٹر بھی تو ہونا چاہیے نا. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں وہاں CM ہاؤس میں بیٹھ کے کہ جی ہم جو ہے وہ الجہاد کرنے جا رہے ہیں, کس کے خلاف الجہاد کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو جہاد کا لفظ جو ہے وہ بڑا مقدس لفظ ہے, اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اگر میں ایک کہتا ہوں کہ میری ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے تو دیٹ مین میرا پولیٹیکل جہاد ہے, تو جہاد کو ہم نے کوئی قتال کی بات نہیں, ہم نے جہاد کی بات کی ہے. دوسری بات یہ جہاد تو پھر آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف کریں نا. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے, عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کے, آپ جہاد کے لفظ سے اس وقت خوف آنے لگا ہے تو یہ وہ جہاد نہیں ہے جسے جو ہے وہ خوف کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صوبہ وفاق کے خلاف جہاد کرے گا. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ احتجاج کرنے آتا ہے وہ صرف KPK سے نہیں آ رہا ہے, احتجاج اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اسٹیٹ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ یہ کہیں کہ جی 200 کیسز ایک بندے کے اوپر ایک فیک کیسز ڈال کے جس کی کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور ایک شخص کی 1.5 سال سے آزادی سلب کریں. آپ کو تو یہ رائٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی 1 دن کی آزادی بھی جو ہے 1 گھنٹے کی آزادی بھی سلب کی جائے. آپ جس جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ جس آئین کی بات کر رہے ہیں, پہلے KPK میں عوامی مسائل کو تو دیکھیں نا, آپ وہاں پہ کتنے مسائل ہیں. آپ کو بھی پتا ہوگا خیبر میڈیکل کالج میں جو مسائل چل رہے ہیں, یعنی ان کے پاس نہ DNA نہ پوسٹ مارٹم نہ ٹیسٹ کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں. دوسرا یونیورسٹیز میں جو وہاں پہ ملازمین ہیں ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈینگی کی لہر الگ پھیل رہی ہے, عوام کے مسائل آپ وہاں پہلے کریں نا, پھر آپ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں نا سر. مطلب یہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس اگر کوئی ڈینگی کے ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں تو میرا احتجاج کا رائٹ جو ہے وہ سلب کر دیا جائے, یا میرا مینڈیٹ چرا لیا جائے, یا مجھے جو ہے میرا پورا مینڈیٹ چرا لیا جائے, الیکشن کو ڈیلے کر کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جائے, وہ سب آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ اگر میرے اوپر جبر کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے, میرے گھر میں گھس کے میرے دروازے توڑے اگر میری عزت کو پامال کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. سر آپ کس کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہے ہیں؟ KPK میں آپ لوگوں کو تیسری بار حکومت ملی ہے سر, کوئی جواز بھی ہوتا ہے. آپ کے بانی PTI کہتے ہیں کہ نواز شریف کو 3 بار اقتدار ملا ہے, تو 3 بار حکومت تو آپ لوگوں کو بھی KPK میں ملی ہے. 3 بار حکومت آپ نے نہیں دی, اختیار ولی صاحب نے نہیں دی. 3 بار کا حکومت کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس عوام نے دیا جس نے ڈیلیوری کا سوال ہم سے کرنا ہے, جس نے آنے والے الیکشن میں بھی ہمیں ووٹ دیتے ہوئے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس ڈینگی کے ٹیسٹ کے پیسے تھے یا نہیں تھے, وہی ووٹر ہے جو ہمیں آگے ریپریزنٹنگ جو ہے ہمیں مینڈیٹ دے رہا ہے. دیکھیں انفیکٹ یہ ڈبل سٹینڈرڈ آف سٹیٹمنٹ ہے نا, کہ ایک طرف جب آپ کے مخالف پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فارم 47,
جہاں پہ آپ خود جیت جائیں تو وہاں پہ فارم پھر کچھ اور ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. آج میرے ایک ایسے ساتھی سے ملاقات ہوئی جو گزشتہ 2 اسمبلیوں میں ممبر رہے ہیں اور اس بار وہ الیکشن ہار گئے ہیں. تو میں نے ان کا کہا کہ آپ بتاؤ فارم 47 ہے کہ 45 ہے؟ وہ کہتا ہے یار آپ کو تو پتہ ہے کہ بس عمران خان جو کہہ دیتے ہیں ہم اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کی تیسری بار خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اس پہ ہمیں کوئی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو عوام نے دیا ہے, چلیے یہ بھی ایک اچھا شعور ہے کہ آپ کے پاس یہ لاجک ہے اور یہ ویژن ہے, لیکن کیا آپ کو عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ یہاں کے کرینے اٹھائیں, خیبر پختونخوا سے ریسکیو کی گاڑیاں لیں اور ایمبولینسز لے جائیں اور آپ وفاق پہ چڑھائی کریں, آپ کے آتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں کلاشن کوفے ہوں اور آپ نعرہ لگائیں کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ کوئی یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو قتل کرنے آ رہے ہیں؟ ایسے ہوگا؟ نو. اور نمبر 2, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جلوس اور جلسہ اور احتجاج لشکر لے کر آپ آئیں گے تو کوئی آپ کو قیدی کو نکال کے آپ کے حوالے کر دے گا کہ لے جاؤ؟ ڈو یو تھنک سو اٹس اے بنانا ریپبلک؟ نو, نیور. ایسے کبھی نہیں ہوگا. بات ایسی ہے کہ اگر آپ احتجاج کے لیے آئیں گے اور آپ اپنے پولیٹیکل رائٹس, ڈیموکریٹک رائٹس کو آپ ایکسرسائز کریں گے تو یو ول بی ویلکمڈ. اگر آپ کہیں گے کہ ہم بزور طاقت, بزور بازو اور بزور بندوق ہم یہاں پہ کوئی استعفیٰ لے لیں گے حکومت سے یا ہم اڈیالہ جیل سے وہ لے لیں گے, قیدی کو چھڑا لیں گے, تو میرے خیال میں آپ نہیں کر سکتے. نہیں, ایک منٹ جی, ایک منٹ. علی امین گنڈا پور نے 8 تاریخ کو اعلان کیا تھا, 8 ستمبر کو, کہ 15 دن کا میں نے الٹیمیٹم دے دیا اور اگر ہمارے قیدی کو نہیں چھڑایا تو ہم لشکر لے کر آئیں گے اور ہم لے کر جائیں گے. میرا وہ آج تک چیلنج پڑا ہوا ہے کہ آپ آ کے دکھائیں اور لے جا کے دکھائیں. پولیٹیکل جو سلوگنز ہوتے ہیں, ریٹورک ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ جہاد کا لفظ بھی جھوٹ کے لیے نہیں, جہاد تو ہم کر رہے ہیں, جہاد تو ہم اس تحریک کو ایک جہاد کا ہی نام دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ آج ہم لشکر لے کے جائیں گے, قیدی کو اٹھا کر لائیں گے بزور طاقت, وہ بھی پھر جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میں انقلاب لائیں گے اور ہم 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے, گورنر ہاؤس کو بلڈوز کریں گے, پی ایم ہاؤس میں لائبریری بنائیں گے. رضا صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. رضا صاحب, گفتگو آپ نے سنی ہے, یقیناً ہم وہی جو بات کر رہے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اونر کی, تو وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح سے اس وقت ملک کی سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, دہشت گردی کا خطرہ لا کے, یہ جو احتجاجی سیاست رہی ہے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو دہشت گرد ہیں یا جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاہے پروونشل لیول ہو چاہے فیڈرل لیول ہو, وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے, تو ان کا تو یہ مقصد پورا ہوگا. میں واپس آنا چاہتا ہوں, میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس جو ہے, ایک تو میں نے بتایا ہے کہ جی یہ ڈیفینسو میجرز ہیں جو کہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی آپشنز اویلیبل ہیں, ایگریسو اوفینسو آپشن جو ہے, چاہے ان کے جو سیف ہیونز ہیں افغانستان کے اندر ہو یا شاید افغانستان سے باہر دوسرے ممالک کے اندر ہو, ان کے جو سہولت کار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ممالک میں, ان کو مالی مددگاروں کو ان کو ڈھونڈنا پڑے گا, ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا, اور ہمارے پاس آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کرنا پڑے گا, اور ہمارے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ریجنل اپروچ کے ساتھ کرنا ہوگا. اور کیونکہ ہمارے دوست ممالک کا جس میں چین ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, ان سب کے اکنامک سٹیکس ہیں پاکستان اسٹیبلٹی میں اور پاکستان کے امن و امان کے لیے, تو ان کے ساتھ مل کر ہمیں یہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور افغانستان اور انڈیا کو بڑا کلیئرلی ہمیں بتانا ہوگا کہ اگر پاکستان دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی اوفینسو مینز استعمال کرتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے
वो इन ममालिक के ऊपर होगी, लिहाजा वो बेहतर है कि वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर दें, वरना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस ये हमें इख्तियार मिलता है कि अपनी दिफा के लिए हर किस्म के हम इकदाम करें। फाइनली मैं अर्ज करना चाहूँगा कि देखें इसमें हमें अपने कानून काउंटर टेररिज्म के लिए उनको उन पे मुकदमात करने के लिए बेहतर बनाने होंगे। अगर जरूरत हुई तो नए कवानीन को लाना होगा। जो डिजिटल टेररिज्म है उसके खात्मे के लिए हमें पैका ऑर्डिनेंस पे मुकम्मल अमल करना होगा, और साथ साथ ये लाजिम है कि वीपीएन का इस्तेमाल, जिससे ये जो डार्क वेब है, डीप वेब है, जहाँ से उस वजह से दहशतगर्दी की प्लानिंग होती है, उसके ऊपर काबू करना होगा, चाहे वो वीपीएन ब्लॉक करने। डिजिटल टेररिज्म पे तो काम हो भी रहा है रजा साहब, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा समझ साहब, अब जरा हम बात कर लेते हैं आपकी जो पार्टी के हवाले से जो कुछ कंफ्यूजन नजर आ रही है कि पीटीआई के अपने अंदर जो इंतशार की कोई लहर दौड़ गई है, कौन कहाँ से क्या कमांड कर रहा है, किस पोजीशन पे कर रहा है, उस पर बड़े सवालात उठते हैं। तो इस एहतजाज में जो आपके अरकान हैं, जो आपके कारकुनान हैं, वो किसको फॉलो करें? मतलब क्योंकि अब बुशरा बीबी भी हमें एक एक पॉलिटिकल स्टांस लेती हुई नज़र आ रही हैं, तो कोई उनको इस तरह का ओहदा दिया जा रहा है? वो सियासत में आ चुकी हैं जिस तरह से वो अपने इजलास बुला रही हैं, और अब तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ी मतलब सख्त अल्फाज में कह भी दिया, तड़ी दे दिए जी कि डिलीवर करें वरना फिर आपके साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक हमारे लिए तो इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर हो गए, हमारे मुर्शिद हो गए, लेकिन अगर एक बीवी जो है वो उससे ज़्यादा कौन मतलब उस एहतजाज का हकदार होगा या कॉल देने का हकदार होगा? जो बीवी जो है वो अपने शोहर को निकालने के लिए अगर कोई स्ट्रगल करती है, कॉल देती है, तो सबसे ज़्यादा जो हम किसी की बात सुनेंगे तो बुशरा बीबी की सुनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो खान साहब एक शोहर को मतलब अपार्ट फ्रॉम उनका पॉलिटिकल लीडर होना। मोरिसी सियासत वाले जो आपके अच्छा इसमें मोरिसी देखिए ये तो सियासत नहीं, देखिए अगर एक स्ट्रगल जो हो रही है, अगर एक बीवी जो है अपने हस्बैंड के लिए, अपने शोहर के लिए स्ट्रगल करती है, तो इसमें सियासत कहाँ से आएगी? अच्छा, और अगर हो भी दे दी तो बुशरा बीबी अपने खानदान, अपने बच्चों को लेकर आएंगे, इमरान खान साहब अपने बच्चों को वहां से बुलाएंगे। इमरान खान साहब के बच्चों का सवाल तो तब बनता था जब इमरान खान के दौर इक़्तिदार में या अच्छे वक्त में उनके बच्चे पाकिस्तान में होते। जब अच्छे वक्त में यही है ना, देखें वो तो आएंगे ना, नवासे पोते पोतियां तो आएंगे ना। ये वैसे ये सवाल जो है ना, मेरा ख्याल है देखिए मेरी बात सुनिए, पीटीआई के रिहाई की भी बात हो रही है, तो जब आप एक बीवी और शौहर का हवाला दिया तो मैं उस हैसियत से बात कर रही हूं। इस पर मुझे शदीद एतराज है कि आप उनकी एक हस्बैंड, उनके अपने शोहर के लिए जो स्ट्रगल है, मेरे ख्याल में उसको आप मैंने बच्चों की तरफ मैंने कोई बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा है कि अगर आप बानी पीटीआई के लिए तो सिर्फ क्या अरकान और कारकुनान का काम है कि वो अपनी फैमिली के साथ आके बैठे? मैंने मुतालबा नहीं किया कि खान साहब के बच्चे यहाँ पे, जाहिर बात है कि जब वो अच्छे वक्त में भी नहीं थे तो जरूरी नहीं है कि आज मैं उनसे अगर वो अच्छे वक्त में होते यहाँ पे इसी तरह शरीफ फैमिली की तरह इक़्तिदार एंजॉय किया होता, तो मेरा मुतालबा भी खान साहब से होता कि उनको लाया जाए। कि इमरान खान ने जितना माल इकट्ठा किया वो किधर जाना है? वो उन्हीं बच्चों के पास जा रहा है ना, कासिम सुलेमान और टेरियन के पास ही जा रहा है। और दूसरा ये है कि आप ये कहते हैं ना कि मतलब एमरजेंसी हालात हैं, तो एमरजेंसी हालात में अगर उनकी बीवी को आ रही है और वो पॉलिटिक्स में एंट्री मार रही है और वो जलूस की क़यादत कर रही हैं और सिटिंग सीएम को कह रही है कि आप अगर इतने बंदे ना इकट्ठे कर सके तो मैं आपको फारिग कर दूंगी, तो यही काम जब कोई और करता था तो आप कहते थे, है जी ये कल रात की बात है, तो अगर ये बात कोई और करता था तो आप बोलते ये किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? तो आज वो कैपेसिटी हम आपसे पूछ लेते हैं। और ज़रा थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कर दें, मुर्शिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये पीटीआई के कारकुन हैं या लीडर हैं या रहनुमा हैं, इनका मुर्शिद है कौन? ये बुशरा बीबी है या इनके अपने लीडर इमरान खान है? पहले तो ये तय कर लेना, पहले ये किसी और को मुर्शिद कहते थे, उसको भी मुर्शिद कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा मुझे जरा थोड़ा सा बोले फिर आप दे दें। मोरूसी सियासत के खिलाफ जितना बड़ा झंडा इन्होंने उठाया था और इनके लीडर ने उठाया था, सारी मोरूसियत आजकल पीटीआई में है। अलीमा खान ले लें, पता नहीं वो दूसरी बहन है उनकी नौरीन खान है, तीसरी बहन ले ले, बुशरा बीबी ले ले,
सारी बीवियां सबके अच्छा, सब। एक मजे की बात ये कि शेर आपको अफजल पता है- मर्वत साहब आप ये कहते हैं कि जी ये एहतजाज की कॉल ना एहलिया देंगी ना बहनें देंगी, ये बानिए पीटीआई देंगे। मैं ठीक यही कहते हैं। मैं यही शेर अफजल पूछ रही हूँ कि ये देखें, कंफ्यूजन क्यों शेर क्रिएट अफजल हुई है मर्वत पार्टी में। जैसे मैं इस तरह के जो करेक्टर्स है ना, शेर अफजल मर्वत वगैरह को मैं सीरियस नहीं लेता। अच्छा। ये टिकटॉक स्टार्स होते हैं, इनको आप पॉलिटिकली इतना ये तो रेलेवेंस मिलकर नहीं, आते हैं मैं नहीं जेल में बानिए समझता। पीटीआई। बात ये है कि क्या मरूसी सियासत वो तब मैं होती बताता जब दौर इक़्तिदार में जो है अलीमा खान किसी ओहदे पे फाइज होती हैं, बुशरा बीबी किसी ओहदे पे फाइज होती, जब उनकी बहनें दौर इक़्तिदार में नहीं आई, अगर एक उनकी रिहाई के स्ट्रगल के लिए आ रही हैं, तो मतलब आज कुर्बानियां देने के लिए वो आगे आ रही हैं, तो मरूसियत कहाँ से आ गई कि अगर आप अपने, यानी कि अगर मैं खुदा ना खास्ता जब मुश्किल में आऊंगा, मेरी बहनें नहीं आएंगी आगे, तो क्या अगर मैं इक़्तिदार में हूं और उनका कहीं तो पे उनके बच्चे भी आए फिर? नहीं, अब ये मुतालबा आप नहीं कर सकते कि उनके बच्चे आए या उनके बच्चे ना आए। तज्जिया तो करेंगे ना। देखें ये तज्जिया करना आप तो हमारा तज्जिया हक करें, बनता है। आप तज्जिया करें, आपको तो फिर जो है वहां पे जो जमाइमा की एक ट्वीट जो है वो आपको हिला के रख देती है। क्यों नहीं फिर हिला अगर के वो रखेगी? बच्चे आने लगते हैं तो आप कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं हिला के रखेगी? आप उसमें कॉन्स्पिरेसी जमाइमा ढूंढ का लेते काम ही हैं, क्या है आप फिर हमारे वो मुल्क में? इजरायली चैनल ढूंढ के ले आते हैं। नहीं, भाई आपको तो जमाइमा का वहाँ के- हमारे मुल्क में फिर काम आप क्या है? साबिका साले से भी आपको प्रॉब्लम अच्छा हो जाती चलें है। चलें हम चूंकि हमें क्या, क्लोजिंग की तरफ पाकिस्तान जा को रहे हैं प्रॉब्लम सेगमेंट होगी तो हमें में, होगी। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी किस, आपके जो कारकुनान हैं, आपके जो अरकान हैं, वो किसकी बात सुने? वो बानिए पीटीआई की बात सुने, वो बुशरा बीबी की बात सुने, वो अली अमीन गुंडापुर की बात सुने, या आपने कहा कि शेर अफजल मर्वत की कोई हैसियत नहीं है मगर इख्तियार साहब कह रहे हैं उनकी हैसियत वो बताएंगे? बता दें सर क्या है। मैं बताता हूँ, एक बड़ी वजाहत की बात कर रहा हूँ। समद याकूब साहब का ताल्लुक यहाँ से है, मेरा ताल्लुक केपी से है। ये आप मुझसे, शेर अफजल मर्वत के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैं ये आपको अपनी पॉलिटिकल तज्जिए पे, मुशाहिदे पे मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये कह सकता हूँ कि इनकी सारी पार्टी छुप गई थी। जितने बड़े बड़े सूरमा है ना, कोई घर से नहीं निकला, बिल्लों में ये घुस गए थे। एक शेर अफजल मर्वत था जो आपके कंधों पे चल के जिसने आया था। वहां से उधर जुनूबी अजला से शुरू किया, एक एक जिले में गया, मेरे अपने जिला नौशहरा में आया। मैं ये समझता हूँ कि शेर अफजल मर्वत ने अगर वो मोटिवेशन पैदा ना की होती, पंजाब से ये फारिग हो गए ना, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, फेडरल से फारिग हो गए, आज इनकी खैबर पख्तूनख्वा में भी मेरा एक छोटा चलिए, सवाल, एक छोटा और सवाल है ये आपको। जो गवर्नमेंट इनकी बनी ये- है ना, ये उसी की अच्छा। मरहूने मिन्नत है, उसी की अच्छा चले, ये एक छोटा सवाल है कि हम सब तो एक जी अंडरग्राउंड हो गए, हमारे ऊपर तो केसेस हो रहे थे, मुश्किलात में नहीं, थे, सब आपका कुछ था। मैंने नहीं नहीं चलें कहा। मैं चलें सूरमाओं बाकी की पूरे बात कर रहा हूँ। जितने भी थे पूरी पीटीआई के ऊपर, उसमें एक अकेला शख्स निकलता है, वो ट्रैवल करता है ऑल द वे, कराची जाता है, कसूर आता है, ठीक। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये रूट दे रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो सवाल इनसे बनता है कि जी आप बाकी सारों के लिए तो आपके अच्छा, आप मुझे बताइए। चलिए सर, सब कुछ था। प्रोग्राम- मगर एक शख्स को जो है वो सेगमेंट का वक्त खत्म हो मुझे रहा है ये सर। बताइए, वो मुर्शिद आपका कौन है? मैं इमरान? इमरान चलिए खान जी साहब ठीक हमेशा से है, यार, बहुत आप- शुक्रिया समद साहब, इख्तियार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। spirituality के नाज़रीन, हवाले इस से सेगमेंट का मुशाहिदे वक्त की, खत्म हुआ और लेकिन हमें खान जब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो यही बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल अपोजिशन जमात को मिल बैठकर पाकिस्तान की बहाली के लिए, इस्तेहकाम के लिए और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब है। प्रोग्राम में हम दूसरा सेगमेंट शामिल करेंगे, दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 कल से कराची में शुरू हो रही है। बात करेंगे कि ये डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कितनी फ्रूटफुल साबित होगी, इकोनॉमी में क्या इसमें बेहतरी आएगी। आफ्टर दिस ब्रेक। फलस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों की मदद में हुकूमत पाकिस्तान का साथ देने की अपील। फलस्तीन और लेबनान इस वक्त इसराइली जारहियत का शिकार हैं। ऐसे में जख्मी और बेघर अफराद हमारी फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कपड़े, कंबल और अद्वियात समेत अशिया खुरनोश अतिया करें। आइए इस काविश में हुकूमत के हम कदम बने। मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं।
वेलकम बैक नाजरीन, और बात करेंगे हम इस वक्त दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ जो है वो कल से होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है इसका इफ्तिताह करेंगे, और इस हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि ये एग्जीबिशन जो है पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसको आलमी सतह पर पेश करने का कितना बेहतरीन मौका है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन यही है कि ये जो दिफाई नुमाइश है इसकी अहमियत क्या है? लेकिन शादी बात ये कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन सेमिनार जो है आइडिया 2024, वी मस्ट नो कि ये 2000 से स्टार्ट हुआ था जी। और बाइनली होता है, मतलब ये 12th एग्जीबिशन है और मिनिस्ट्री डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है। और फिर डेपो डिफेंस एग्जीबिशन प्रमोशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके डीजी हैं जनरल आसिफ ये असद जंजुआ और उनकी टीम। I think what I visited about 2 days back, they have done a splendid job. जिस तरह अनटायरिंग एफर्ट वो कर रहे हैं, 1 महीने से आगे बैठे हुए हैं और उन्होंने एरियाज एलोकेट किए हैं, उनको हर किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स की हैं वो एड्रेस इमीडिएट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और जो अरेंजमेंट किया गया आई थिंक आई हैव नॉट सीन, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट डेपो के जो टीम है और मिनिस्ट्री जाहिर है कि ये आर्मी के अंडर ऑर्गेनाइज हो रही है। सेकंड ये कहते हैं कि इसका मकसद क्या है, हमें वी मस्ट नो कि इसके क्या, ये एक नया प्लान, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है, प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आप अपने इंडिजिनस प्रोड्यूस्ड वेपन सिस्टम्स, एयरफोर्स, नेवी एंड एयर आर्मी का, और उसके साथ फिर जो बाहर से लोग आते हैं जिसमें टॉप लेवल के एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट आते हैं, एग्जिबिटर्स आते हैं, फिर उसके बाद आपके ये डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, बाहर के डिफेंस सेक्रेटरीज आते हैं, देन उसके साथ आपके जितने आर्मी के हेड्स होते हैं, नेवी के, वो आते हैं, अपनी डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। वो आपके जब इंटरेक्शन होता है, आप सोचें कि पाकिस्तान की कितना प्रोजेक्शन होता है कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इन डिफेंस प्रोडक्शन। हम अभी अपना बहुत आपके APCs, आपके मशाक, हमने JF-17 थंडर ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी PF जो फैक्ट्री है वो तो खैर बहुत ही आर्टिलरी एमुनिशन, स्मॉल एमुनिशन, स्मॉल वेपन, रियली दे आर डूइंग वंडर। पाकिस्तान इस वक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी में टैंक अल जरार, अल खालिद, APC, ये डिस्प्ले होंगी, पीपल विल कांट डोनेट। फिर हमारे अवाम को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री क्या कुछ कर रही है, व्हाट आर दे केपेबल ऑफ डूइंग इट, और इसको प्रोजेक्शन करने की हम अब एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। जो बाहर के डेलीगेट्स आते हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शंस होते हैं, आप उनके साथ पब्लिक पार्टनरशिप में जाते हैं, उनसे आप सुनते हैं कि उनकी क्या नई टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान वी शेयर व्यूज विद देम, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जस्ट सी कि कितना बड़ा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आता है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आता है, और फिर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में क्या हो बेस्ट वी कैन इसको अपॉर्चुनिटी को लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हारिस साहब, वैसे जैसे आपने भी बताया और नाजरीन भी जानते हैं कि 2000 से ये जो नुमाइश इसका आगाज़ किया गया, हर 2 साल बाद होती है। इस हवाले से जो आइडियाज़ 2022 थी उसने पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए थे, लेकिन SIFC के ताउन के बाद अब जो पाकिस्तान के दिफाई शोबे की आलमी जो दिफाई मार्केट्स में पजीराई कितनी मिलेगी? देखें, SIF के बाद इस दफ़ा इट इज़ गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। ऑनेस्टली आई फील के जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं SIFC में, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात कर लें, माइन एंड मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की जो एक्सप्लोरेशन है उसकी बात करें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। पीपल विल नो कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग एंड व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट डिस्पाइट दिस वाज कंटेन व्हाट ऑल वी आर डूइंग। और हमें अगर अब डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू कर दें, आप सोचेंगे हमें कितना फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट कि हमें फॉरेन एक्सचेंज दे, उसमें हमें कितना फायदा मिलेगा। एशिया में पाकिस्तान इज अ वेरी गुड मार्केट। एशिया में अफ्रीका के लिए यहाँ पर लोगों को पता चलेगा, खास तौर पे आप जहाँ पर इनके आपके सामने एम्बेसडर्स आएंगे दुनिया के, उनके बाद उनके कॉन्सुलेट जनरल आएंगे, डिफेंस अटैची, मिलिट्री अटैचीज आएंगे, कमर्शियल अटैचीज आएंगे, डेलीगेशन ईरान का फर्स्ट टाइम आ रहा है, टर्की का बहुत हैवी आ रहा है, इंग्लैंड का आ रहा है, इटली का आ रहा है। इमेजिन करें कि पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंस है और फिर कितना हमारा सॉफ्ट इमेज आ रहा है। फिर सेमिनार इसमें करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, उनको उनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के, मॉडर्न वेपन सिस्टम की
ٹیکنالوجی کے ٹرینڈس کیا ہیں, ہمارے کیا ہیں, وی ول انٹرچینج ود ایچ ادر. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری سکسیسفل. اونلی آئی پرے خیریت سے ہو. فول پروف سسٹم کیا گیا ہے, بہت ہی ایلیبریٹ ارینجمنٹ کیا گیا ہے, کوئی اس میں لیپس کا چانس نہیں ہے کہ کوئی سیکورٹی کا خدا نخواستہ ہو. اینڈ وی شوڈ پے کہ اٹ از کمپلیٹڈ سکسیسفلی, اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ. تو حارث صاحب, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اس میں ملکی سطح پر تیار کردہ دفاعی جو مصنوعات ہے اس کی بھی نمائش ہوگی, لیکن وقت حاضر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی اپنی اہمیت ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو ڈیفنس ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو نیٹ ورکنگ ہوگی, ان کے ساتھ جو بزنس اپارچونیٹیز پاکستان کو ملیں گی, اس سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ وی کین ہیو امپروو سیکورٹی ارینجمنٹس. ہماری یہاں پر جو سیکورٹی پرابلمس ہیں, ہمیں ٹیررزم کی پرابلم ہے, وی نیڈ دا بیسٹ سیکورٹی اکوپمنٹ, وی نیڈ سیلف پروٹیکشن سسٹم ہمیں چاہیے, وہ ہمیں ملتا ہے, اور چیپ کمپٹیٹیو پرائس پر آ جائے گا. جب ہم اپنا دکھائیں گے وہ آئیں گے. دے وانٹ ٹو مارکیٹ ان پاکستان. پاکستان بہت ہی ضرورت ہے, انڈیجنس ہم بہت ضرورت ہے. ایسے جی آپ لائف جیکٹ دیکھیں گے 1-1 کلو گرام کی ہیں, اینڈ دے ویری چیپ, اور وہ ٹیسٹ انشورنس کے ساتھ ہیں. واٹ ایلس وی نیڈڈ. تو یہ چیزیں پھر وہ ان کی وہ دے وانٹ ٹو پٹ ان پاکستان انڈیجنس وہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. پرائیویٹ پارٹنرشپ, پبلک پارٹنرشپ ہم لے کے جائیں گے, لوگوں کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ہر لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے وہ سیلف ریلائنس کریں, سیلف سفیشینٹ کریں. ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں ماڈرن طریقہ ہے. ہمارا نیوکلیر کمانڈز جو کنٹرول سسٹم ہے دنیا میں مشہور ہے, ایک بھی لیکیج نہیں ہوئی ہے. آپ کے سامنے شادیہ انڈیا میں کتنے یورینیم جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے, ہر دفعہ پکڑا جاتا ہے, اور جگ رسائی ہوتی ہے. پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن, امریکن, دے آل ریکگنائز کہ پاکستان نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حارث صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن ساتھ ساتھ یہ لاسٹ کامنٹس کہ یہ نمائش نہ صرف پاکستان کے بلکہ جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس پروڈکٹس کی ایکسپورٹ ہوگی اس سے ہماری معیشت کو بھی بڑا سہارا ملے گا. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.